اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو اگلی سورہ ہے، پھر ایک سورہ چھوڑ کے اس سے اگلی سورہ سورہ یاسین ہے، جو کہ بڑی مشہور بڑی فیمس سورہ ہے، اور اکثر موقعوں پہ یہ پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ باقاعدہ سورہ یاسین کو پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کافی فیمس سورہ ہے۔ اس کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ صرف اس کو ایز اے عربی ہی لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس کا موضوع یا اس کے اندر کیا باتیں ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ یا لوگ جو اتنی زیادہ اس کو پڑھتے ہیں انہوں نے شاید کبھی پڑھی ہوں کہ وہ اس میں اللہ پاک ہمیں حکم کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس ویڈیو میں میں کوشش کرتا ہوں یا کر رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک ہمیں فرما کیا رہے ہیں، کیا باتیں ہم سے کہہ رہے ہیں۔ اور اب سے میں کوشش یہ کروں گا، کیونکہ آگے جا کے میں نے بتایا تھا کہ ہم پوری کی پوری سورہ ہی انشاءاللہ، اور میں اس میں ڈیٹیل بتانے کی بجائے میں صرف پڑھا کروں گا۔ باقی وہ ڈیٹیل تو میں پہلے بتا چکا، اس میں آپ کو خود ہی آیات کو سن کے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو میں صرف پڑھوں گا۔ لیکن یہ کیونکہ کافی لمبی سورہ ابھی تو کچھ لمبی سورہ ہی ہیں، تو ان میں پھر میں یہ کروں گا کہ شروع سے اور اینڈ سے یا بیچ میں سے بھی اگر کوئی ریلیونٹ ٹاپک ہو تو وہ کر لی آیات، نہیں تو شروع اور اینڈ سے، تاکہ پتہ لگے کہ موضوع کیسے اس سورہ میں قیامت کے اور اللہ پاک کے سامنے پیش ہونے کے اور جواب دہی کے پیغام کو کیسے سٹارٹ کیا جا رہا ہے اور کیسے کلوز کیا جا رہا ہے، اور بیچ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں۔ اب جیسے اس کی بھی 83 آیات ہیں، تو 83 آیات اکٹھی کرنا وہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو میں شروع سے اور بیچ میں اگر ریلیونٹ کوئی کافی زیادہ آیات ہوں یا باتیں ہوں تو وہ، نہیں تو اینڈ سے، شروع اور اینڈ مینلی۔ اس کی جو ہے بیچ میں سے بھی ہے، شروع ہے، بیچ میں سے ہے، اور پھر اینڈ سے ہے، تو وہ دیکھتے ہیں ساری۔ میں صرف پڑھتا جاؤں گا۔ آیت نمبر 1 یاسین، جو کہ سورہ کا نام بھی ہے۔ آیت نمبر 2 قسم ہے قرآن با حکمت کی۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلی آیت جو ہے وہ بڑی یا قسم سے یا اللہ پاک کی یا قرآن پاک کی تعریف سے یا قرآن پاک کے بارے میں کوئی بات یا اللہ پاک کے بارے میں، تو ایسے ہی بات سٹارٹ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 3 کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 4 بے شک سیدھے رستے پر ہے۔ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور بے شک سیدھے رستے پر ہیں۔ آیت نمبر 5 یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو یہ غافل ہیں۔ آیت نمبر 7 ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ آیت نمبر 8 ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جن سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں۔ آیت نمبر 9 اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان کو ڈرائیں۔ آیت نمبر 10 اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں تک تو آلموسٹ یہی سمجھیں کہ ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں، بیس بنائی جا رہی ہے۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی ہمارے موضوع کے حساب سے سٹارٹ ہو گئی۔ مطلب وہ بھی اصل میں اسی کی ہی بیس تھی، چند باتیں تھیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں، دیکھیں نا ریلیونٹ ہوگی نا، باتیں وہی ہو رہی ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ تو بھٹک چکے ہیں، ان کو اللہ نے بالکل اب ان کے آگے آڑ آ گئی ہے، یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ ڈرانا کس سے ہے؟ بات تو وہی ہو رہی ہے نا کہ ڈرانا قیامت سے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے، اللہ کے سامنے حاضری سے ڈرانا ہے کہ ڈر جو، یہ برے اعمال نہ کرو، تم سے پوچھا جانا ہے۔
تو اسی کو ہی اب مین موضوع کھول دیا گیا کہ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ ان کی مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے کہ وہ رحمان سے ڈرے کہ پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اور مغفرت بھی اللہ پاک کریں گے اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیں، تو اجر بھی ان کو ملے گا۔ آیت نمبر 12، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اب دیکھیں اگین وہ مین ڈیٹیل سے کھول کے بات کر دی، بالکل بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، بات وہی ہو رہی ہے لیکن ان کے الفاظ ڈفرنٹ ہیں، یہاں پہ اس کو کھول دیا گیا۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ تو یہ وہی بات آ گئی، بات موضوع کیا ہوتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس سب کے ایک ایک بارے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز یہ جانتا ہے، تمہارے سامنے پیش ہوں گی یہ چیزیں، اور تمہیں ہر ایک کو اس ایک ایک چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ مین موضوع ہے۔ دیکھیں سورہ یاسین ہے، بہت مشہور سورہ ہے، سارے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ اگین قیامت ہی ہے۔ تو اس کو ہم آگے انشاءاللہ آگے بہت ساری آیات ہیں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ اب اس سے اگلی آیات، اور آپ ان کے سامنے ایک مثال، بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں رسول آئے۔ تو اب کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں ٹاپک ڈیسائیڈ ہو گیا، کیا ٹاپک ہے؟ اب ایک مثال بیان کی، اب ایک کہانی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ کہانی اب آگے بہت ساری آیات میں یہی مثال یا مثال کہہ لیں، ایک سٹوری کہہ لیں، کہانی کہہ لیں کہ جو اللہ پاک ایک بستی کی جہاں پہ رسول آئے ان کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں ہی، بنی اسرائیل کی ہی ایک بستی کے بارے میں اب یہ بات سٹارٹ ہو گئی ہے۔ وہ میں سکپ کر رہا ہوں، وہ آپ ضرور پڑھیے گا، خود پڑھیے گا، عربی بھی ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ اب اس 13 نمبر آیت سے پھر آگے بہت لمبی وہی بات، وہی رسولوں کے بارے میں کہ وہاں بھیجے گئے تو انہوں نے ایسے تکذیب کی، انہوں نے کہا کہ کوئی اللہ نے یہ کتاب نہیں بھیجی، تم غلط باتیں کرتے ہو، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی جاتی ہیں۔ تو کوئی قیامت نہیں ہونی، ہم نے کوئی مر کے اٹھنا نہیں، یہ ساری باتیں بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں، آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں 48 نمبر آیت پہ۔ تو وہ سب کر کے ایگزیکٹلی وہ دیکھیں وہ کر کے آگے بات کیا ہو رہی ہے 48 نمبر میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ آیت نمبر 49، انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی اور باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ آیت نمبر 50، اب میں ڈیٹیل نہیں کر رہا، آپ خود ہی اس کو سمجھ ہی آ رہی ہے سامنے، صاف صاف وہی ٹاپک ہے قرآن پاک کا۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف چلنے لگیں گے۔ یہ ایگزیکٹلی قیامہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جب قیام کریں گے، سور پھونکی جائے گی اور قیام ہوگا، قیامت۔ آیت نمبر 52، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کہیں گے کہ ہماری خواب گاہوں میں، مینز اس کے درمیان جو کا وقت ہے مرنے اور قیامت کے دن اٹھائے جانے میں، وہ ایک قسم کی صرف ایک خواب میں ہی ہوں گے۔ اس خواب میں ہی انہیں عذاب یا جو بھی ان کے ساتھ وہ کیا جائے گا، قبر کا عذاب یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ کوئی فزیکل تو نہیں ہوگا، وہ تو مٹی میں مل جاتا ہے جسم، تو وہ ایک سارٹ آف خواب میں ہوں گے کہ جن کو وہ عذاب دکھایا جائے گا بس خوابوں میں، کہ تمہارے اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا یا ان کو اچھی چیزیں دکھائی جائیں گی۔ خواب میں عذاب کو دکھایا جائے گا، یہ میں کیوں اس لیے سرٹن ہو کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں ہی اس کا ذکر آ گیا
کہ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. فرعون اور آل فرعون کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اس لیے میں وہ کہہ رہا ہوں. آیت نمبر 53، یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کے یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، وہی قیامہ. آیت نمبر 54، پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. وہی بات آگی کہ ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بتایا جائے گا کہ جو تم نے کیا ہے اسی کا ہی بدلہ ملے گا. جنتی لوگ آج کے دن اپنے مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں. جو جنتی لوگ ہوں گے وہ تو اپنے جو بھی ان کو راحت آسائش کے جو بھی معاملات ہوں گے ان میں اپنے خوش و خرم ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. آیت نمبر 56، اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. مطلب ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے. وہاں کیا معاملات ہوں گے وہ شاید اس سے بھی بہت زیادہ بہت بڑا کچھ ہو، لیکن ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. آیت نمبر 57، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے، جو طلب کریں گے. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جو وہ کچھ چاہے گا وہ سب پیش کر دیا جائے گا. 58 نمبر آیت، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے خالق مالک، کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے ان پہ سلامتی ہوگی. آیت نمبر 59، اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ. جو گناہ گار ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے. کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا. اگین دیکھیں انسان کی پیدائش کی اور بناوٹ کی بات میں آپ کو پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں. یہ وہاں ہی کی جاتی ہے جب دوبارہ پیدا کرنے کے لیے بات کرنی ہو، تو وہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تمہیں پہلے بھی تو بنایا تھا. تو یہاں بھی وہی بات آ گئی. آیت نمبر 48، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے. تو یہ دیکھیں وہی بات آ گئی کہ دوبارہ زندہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور انسان اس پہ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو کون گلی سڑیوں ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو ایگزیکٹلی یہ اگین دوسری نشانی مل گئی کہ وہ ہڈیاں جو ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، اور صرف ان کو ایک خواب گاہوں میں یا خواب میں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا وہ یقیناً ہوگا، لیکن وہ خواب میں ہی ان کو دکھائی جائیں گی وہ چیزیں. آیت نمبر 79، آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے. آیت نمبر 80، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو. تو یہ دیکھیں یہ سورہ یاسین ہے اور اس کا موضوع آپ دیکھیں اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے. قیامت کو کتنی ڈیٹیل سے بیچ میں ایک رسول کی اور ایک بستی کی مثال دے کے اس کی سٹوری بھی سنائی ہے. قیامت کے ٹاپک سے سٹارٹ کر کے اینڈ تک وہی ہے. ابھی آگے بھی انشاءاللہ اس کے آگے اب لاسٹ آیات جو ہیں یہ آ رہی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں. جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا ہے کہ دوبارہ ان جیسے نہیں پیدا کر سکتا وہ. 82 نمبر آیت، وہ جب ان جیسے نہیں ایگزیکٹلی انہی کو پیدا کرے گا. مطلب یہاں یہ مطلب ہے کہ جیسے پہلے پیدا کیا تو دوبارہ نہیں کر سکتا. اور جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے. تو یہ کن فایا کون والی آیات سورہ یاسین میں. آیت نمبر 83 لاسٹ آیت ہے اس سورہ کی. پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو دیکھیں آخری آیات بھی لوٹائے جانے والا قیامت کا ہی ٹاپک اینڈ تک، شروع سے لے کے اینڈ تک وہی چل رہا ہے.
یہ سورہ یاسین ہے، بڑی مشہور سورہ. تو آپ ساری کو ضرور پڑھیے گا، ساتھ میں عربی بھی پڑھیے گا. جزاک اللہ خیر.